بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے شہر آشوب۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شہر آشوب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شہر آشوب جو ہے یہ ایک ترکیب ہے، اور یہ ترکیب فارسی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنی ہے، شہر اور آشوب۔ شہر کا مطلب ہوتا ہے آبادی، وہ مقام، وہ جگہ جہاں کچھ لوگ رہتے ہوں، بڑے پیمانے پر رہتے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے شہر۔ آشوب کا معنی، ویسے تو آشوب کا ایک معنی ہوتا ہے آنکھ میں درد یا تکلیف یا آنکھ کا دکھنا، اس کو بھی آشوب کہا جاتا ہے۔ آشوب کا معنی ہلچل، فتنہ، فساد، ہنگامہ، غدر، پریشانی وغیرہ، یہ بھی آشوب کے میننگز ہیں۔ شہر آشوب یعنی شہر کا معنی بھی ہمیں پتہ چل گیا اور آشوب کا معنی بھی پتہ چل گیا۔ تو شہر آشوب کا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ آپ کو بتاتے چلے کہ شہر آشوب جو ہے یہ اردو شاعری کی ایک صنف ہے۔ اردو شاعری کی ایک صنف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے حوالے سے شہر آشوب کسے کہتے ہیں۔ تو شاعری کی اصطلاح میں، شاعری کی ٹرمینالوجیز میں، شہر آشوب سے مراد وہ نظم ہے جس میں کسی شہر کی پریشانی یا تباہی و بربادی کا ذکر کیا جائے۔ کسی بھی شہر کی جب آپ پریشانی اور تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہیں کسی نظم میں، تو اس نظم کو شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ یعنی شہر آشوب ایک نظم ہے، اس نظم کا موضوع کیا ہوتا ہے کہ کسی شہر کی بربادی اور اس کی جو ویرانی ہے، اس کی پریشانی ہے، اس کی جو تباہی ہے، اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اس میں وہ جو اس کی بربادی ہے، اس کے جو حادثات ہیں، وہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ حادثہ جو ہے وہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے، وہ سماجی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، معاشی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حوالے سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کو آپ مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن شہر آشوب جو ہے اس میں زیادہ تر جو اسلوب اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شہر کی بربادی اور تباہی کا منظر پیش کیا جاتا ہے، مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر آشوب کی حیت کیا ہے۔ تو شہر آشوب جو ہے اس کے لیے کسی خاص وزن یا بحر کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی بحر میں، کسی بھی وزن میں آپ شہر آشوب لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قطعات کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ رباعی کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ مثنوی کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے، مسدس کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اور مخمس کی شکل میں بھی یہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ شہر آشوب کے لیے کوئی ایک حیت مقرر نہیں ہے، ہر حیت میں جو ہے وہ شہر آشوب لکھے جا سکتے ہیں اور لکھے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر آشوب کے موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کی تعریف کا پتہ چل گیا، اس کی حیت کا پتہ چل گیا۔ اب دیکھتا یہ ہے کہ شہر آشوب، یہ جو نظم ہے شہر آشوب جس کو کہا گیا، اس کے موضوعات کون کون سے ہیں۔ تو شہر آشوب کے اہم موضوعات جو ہیں وہ 6 موضوعات ہیں جو اہم ہیں۔ پہلا موضوع ہے کسی شہر، ملک یا قوم کی تباہی و بربادی اور بدحالی، یہ پہلا موضوع ہے۔ یعنی آپ شہر آشوب لکھ رہے ہیں تو آپ اس شہر میں رہنے والی جو قوم ہے اس کی آپ تباہی بربادی لکھتے ہیں، بدحالی لکھتے ہیں، یا شہر کے حالات آپ لکھتے ہیں، تو وہ بھی شہر آشوب ہے، یہ بھی شہر آشوب کا ایک موضوع ہے۔ نمبر 2، لڑکوں کا حسن و جمال جو باعث فتنہ ہو۔ ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر کچھ لڑکے ہیں جن کا حسن و جمال جو ہے وہ باعث فتنہ ہے اور فتنہ بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ شہر جو ہے وہ بربادی اور ہلاکت کا نشانہ بنتا جا رہا ہے۔
تو ایک شاعر جو ہے وہ صرف اسی موضوع پر کہ شہر آشوب لکھ رہا ہے فلاں شہر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے یا تباہ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ لوگ جو تھے وہ لڑکوں کے حسن جمال میں مبتلا تھے، تو یہ بھی شہر آشوب کا ایک موضوع ہے۔ نمبر 3، کسی شہر کی اقتصادی بدحالی، اقتصاد یعنی اس کا جو اکانومک، اس کی جو مزریبل کنڈیشن ہے، اس کی اقتصادی بدحالی جو ہے اس کو پیش کیا جانا، یہ بھی شہر آشوب کا موضوع ہے۔ نمبر 4، کسی شہر یا ملک کی سیاسی ابتری اور انتشار، سیاسی سچویشن جو ہوتی ہے وہ اگر زوال کا شکار ہے تو اس کو بھی شہر آشوب میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی قوم کی اخلاقی پستی، اگر ایک قوم جو ہے وہ اخلاقیات سے گر چکی ہے تو وہ بھی زوال کا شکار ہے اور بدحالی اور تباہی اور پریشانی کا شکار ہے، تو یہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے شہر آشوب میں، یہ بھی اس کا ایک موضوع ہے۔ نمبر 6، انقلاب زمانہ کے باعث رونما ہونے والے تغیرات، یہ بھی شہر آشوب کا ایک موضوع ہے۔ اب دیکھتے ہیں شہر آشوب کی ابتدا۔ ویسے تو شہر آشوب سے متعلقہ موضوعات فرداً ہر قوم کی قدیم شاعری میں پائے جاتے ہیں، لیکن شہر آشوب کا موجد جو ہے وہ ایک مسیحی نامی شاعر کو کہا جاتا ہے جو ترکی کا رہنے والا تھا، اور جس نے شعر انگیز کے نام سے مثنوی کی صورت میں شہر آشوب تحریر کیا، اور یہ مثنوی جو تھی یہ اورنا نامی شہر کے حسینوں کی مدح و ذم میں لکھی گئی تھی۔ فارسی زبان میں حافظ اور نظیری وغیرہ جو ہیں ان شعراء کے ہاں شہر آشوب کے رنگ میں اکا دکا شعر ملتے ہیں، اور چونکہ ایران میں چونکہ امرت پرستی کا رواج تھا، یعنی وہاں خوبصورت لڑکوں کے حسن و جمال کو فتنہ قرار دیا جاتا تھا، تو اس لیے فارسی شاعری کی کے اندر جو شہر آشوب ہیں وہ لکھے جاتے تھے، اور اس کے اندر موضوعات جو تھا وہ لڑکوں کا حسن و جمال ہوتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اردو میں شہر آشوب نگاری۔ اردو کا پہلا شہر آشوب نگار کون ہے؟ اس ضمن میں اردو کے ایک نقاد رشید جہاں نے جعفر زٹلی کو اردو کا پہلا شہر آشوب نگار قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جعفر کی کئی نظمیں شہر آشوب کی تعریف میں آتی ہیں، اور کسی تکلف کے بغیر جعفر کو اردو کا پہلا شہر آشوب نگار شاعر ماننا چاہیے، اور اس کا جعفر کی ادبیات میں شمار ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ کہتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اردو کے جو اور بھی بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے شہر آشوب لکھے ہیں، ان میں فائز ہیں، شاکر ناجی ہیں، سودا ہیں، شاہ حاتم ہیں، قائم چاند پوری، جعفر علی حسرت، کمترین، شاہ کمال اور شفیق اورنگ آبادی۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے شہر آشوب لکھے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے شہر آشوب لکھے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔